تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 اور 49 اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے خطاب کر کے فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام اور احسان کیا ہے۔ اس سے پچھلے رکوع کے اندر بنی اسرائیل کو اجمالاً مخاطب کیا تھا، یہاں پر ان نعمتوں کی، ان احسانات کی تفصیل اللہ رب العزت نے شروع کی ہے۔ ان میں سب سے پہلا انعام یہ ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اس جہان کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ وہ فضیلت کیا تھی کہ ایک طرف اگر بادشاہت اور سلطنت تھی تو دوسری طرف نبوت اور رسالت تھی، اور نبوت اور رسالت سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ رب العزت نے دوسری نعمت کو یہاں سے بیان فرمایا کہ تم میرا احسان مانو، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ کیا تمہیں پتہ نہیں یہ مشہور و معروف واقعہ بنی اسرائیل کے اندر کب پیش آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے۔ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے ان کے سامنے واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن ان کے بڑوں کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور کہیں نہ کہیں تورات کے اندر یا تورات کے ذریعے سے ان کو پتا تھا، اور اسی طرح پہلے لوگوں سے سنتے سنتے آئے تھے کہ ایسا بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب ان کو یہ باتیں بتائی جائیں گی تو ایک تو ان کا ایمان بڑھنا چاہیے کہ جس نبی امی نے کسی مکے سے باہر قدم نہیں رکھا، بس ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، کہیں لکھا نہیں پڑھا نہیں، وہ ہماری تاریخ بالکل اس طرح بیان کر رہے ہیں ہر طرح کے عیب سے پاک، تو واقعی یہ سچے نبی ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے بجائے قرآن کو، بجائے نبی کو ماننے کے الٹا کٹ حجتی پر اتر آئے۔ تو یہاں سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جو دوسرا انعام فرمایا تھا اس کی تفصیل ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی، نجَّيْنَاكُمْ تم کو نجات دی، یعنی تم کو فرعون کے ظلم و ستم سے حفاظت اور محفوظ فرمایا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو بچایا، من آل فرعون، آل فرعون سے۔ آل کا معنی عام ہے، آل کے معنی اہل کے بھی آتے ہیں، اولاد کے، پوتا پوتی، نواسا نواسی، لیکن آل سے مراد کبھی کبھی کنبہ، خاندان، برادری، جہاں جہاں تک لوگ ہوتے ہیں وہ سب آل کے اندر آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی۔ کس چیز سے نجات دی؟ آگے اس کا ذکر ہے یسومونکم سوء العذاب،
وہ تم کو دیتے تھے سخت ترین گھٹیا ترین عذاب، اور وہ عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح قتل کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، اور وہ لوگ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ فرماتے ہیں وفی ذالکم، اور اس نجات میں بلاء من ربکم عظیم، تمہارے لیے ایک بڑی نعمت ہے تمہارے رب کی طرف سے جو بڑی عظمت والا ہے۔ یا ذالکم کا اشارہ اگر یسومونکم کی طرف کرے تو ترجمہ ہوگا اور اس آزمائش میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ یہ تیسرا ترجمہ آزمائش کا بھی ہو سکتا ہے اگر ذالکم کا اشارہ پورے مجموعے کی طرف کیا جائے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو ہزاروں سال پہلے پیش آیا، اور یاد رکھیے یہاں بنی اسرائیل کی بالکل ایسا اتہاس بیان نہیں کیا جا رہا کہ شروع سے لے کر آخر تک کوئی ہسٹری بیان کی جا رہی ہو، چونکہ یہ واقعہ تو مصر کے اندر پیش آیا ہے اور بنی اسرائیل کی تاریخ تو ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں بلکہ یہ عبرت، نصیحت اور حکمت کی کتاب ہے۔ کوئی واقعہ اگر پیش کرتا ہے تو جتنا مقصود ہوتا ہے اس سے اتنا ہی بیان کرتا ہے۔ اس قصے کے باقی اجزاء آپ کو قرآن پاک میں الگ الگ حصوں کے اندر ملیں گے، اپنے اپنے وقت پر آئیں گے۔ ہم تھوڑا سا اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ان کے والد حضرت یعقوب اور ان کے بھائی سب کے سب مصر کے اندر آ کر کے آباد ہو گئے۔ جس وقت یہ بنی اسرائیل کا قافلہ 12 بھائی اور ان کے والد مصر کے اندر آئے، اس وقت ان کی تعداد 70 یا 72 تھی، صرف اتنے افراد تھے۔ جب یہ مصر کے اندر آئے تو اس زمانے کے اندر جو مصر کا بادشاہ تھا جس کا نام ریان بتایا گیا ہے، اس کے دور حکومت کے اندر یہ لوگ وہاں پر آ کر کے بسے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سلطنت اور بادشاہت میں خاص وزارت، ایک خاص عہدہ ملا تھا۔ آج کے زمانے میں آپ اس کو فوڈ منسٹری سے تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہے ان چیزوں کا رکھ رکھاؤ کرنا۔ چونکہ قحط پڑ گیا تھا مصر کے اندر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مینجمنٹ کیا تھا کہ کسی کو کوئی دقت پریشانی نہ آئے۔ رفتہ رفتہ ان کی بڑی عزت اور قدر و منزلت ہوئی۔ جب بادشاہ کا کوئی خاص مہمان ہوتا ہے تو VIP پروٹوکول اس کو دیا جاتا ہے، تو بڑی عزت کے ساتھ رہے۔ لیکن زمانہ بدلتا گیا، کچھ ان کے اعمال کے اندر کمی آتی گئی ہوگی، تو پھر وہاں کی جو اصل قوم تھی جس کو عمالقہ کہتے ہیں یا فراعنہ کہتے ہیں، وہ اصل قبطی لوگ وہ حکومت کے اندر آ گئے۔ پہلے سے بھی حکومت کے اندر اگرچہ وہی تھے، لیکن پھر مکمل طریقے سے ان کا اختیار آ گیا، اور ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا کہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان سے ہم مشکل ترین کام، پہاڑوں سے پتھر تراشنا، کھیتی باڑی کرنا، محنت مشقت کے جتنے کام ہوتے تھے، راستوں کی صفائی کرانا، مکانات کی تعمیر کرانا، اور اس طریقے سے جتنے بھی سخت ترین اور گھٹیا ترین کام تھے وہ ان سے لیے جانے لگے۔ چلتا رہا کام۔ کچھ مدت کے بعد وہاں کا جو بادشاہ تھا جس کا لقب فرعون ہے، یاد رکھیے فرعون کوئی خاص نام نہیں ہے، فرعون ایک لقب ہوتا ہے۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، جیسے کہ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا،
اور قیصر اور کسرا، فارس کے بادشاہ کو قیصر اور کسرا اس طریقے سے القاب تھے، ایسے ہی مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ اس کا نام کیا تھا بڑا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ ریان تو وہی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جو تھا وہ تھا ولید مصعب کا بیٹا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس زمانے میں اس کا باپ تھا ولید کا باپ مصعب۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام رامسیس اور اس کے بیٹے کا نام منفتح، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کا نام قابوس تھا، فرعون کا نام۔ تو اس طرح سے مختلف روایتیں ہیں، اللہ بہتر جانے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا وہ تیسرے نمبر کا تھا، اس سے بعد میں 2 فرعون اور آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام تک، اور تقریباً 426 سال کا زمانہ ہے۔ تو اس زمانے میں صرف 3 ہی لوگ بادشاہت کی گدی پر بیٹھے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اس زمانے کے فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے، اور اس نے آ کر کے مصر کے چاروں طرف احاطہ کر لیا، گھیراؤ کر دیا، اور وہ آگ ہر قبطی یعنی ہر وہ آدمی جو مصر کا باشندہ ہے، ہر قبطی کے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، جلاتی ہے، لیکن باہر سے جو آئے ہوئے لوگ ہیں بنی اسرائیل کے، ان کے گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتی وہ آگ۔ اب یہ خواب دیکھ کر کے اتنا ٹینشن کے اندر پڑ گیا کہ اس نے اس زمانے کے نجومی کاہن جو خوابوں کی تعبیر بتلانے میں ماہر ہوتے تھے، ان لوگوں کو اکٹھا کیا کہ میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو اس زمانے کے نجومیوں نے اس کو تعبیر یہ بتائی۔ دیکھیے یاد رکھیے، جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کا نظام بدلتا ہے۔ اس نے ظلم کی بھی انتہا کر دی تھی۔ تو اس زمانے کے نجومیوں نے اس کو تعبیر دی کہ ان قریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، بڑا ہو کر کے تیری سلطنت کو نیست و نابود کرے گا، تیری حکومت کا تختہ پلٹ کرے گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ بادشاہوں کو اگر یہ پتہ چل جائے تیرا تختہ پلٹ ہوگا تو پھر تو اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج کے بعد بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں ان تمام کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ 1000 بنی اسرائیلیوں پر 100 آدمی نگرانی کے لیے مقرر کر دیے، اور ان 100 کے اوپر 10 الگ سے، اور پھر ان 10 کے اوپر ایک اسپیشل الگ سے، تاکہ کوئی بچہ بھی باقی نہ بچے۔ ان کے گھروں کے اندر جب بھی پتہ چلتا بچہ پیدا ہوا ہے تو دائی جاتی، لڑکا ہوتا اس کو ذبح کر دیا جاتا، اور لڑکی ہوتی تو اس کو زندہ چھوڑ دیتے۔ کائنات کا یہ بدترین ظلم کہ معصوم بچوں کو ذبح کرنا، اس سے پہلے آپ نے نہ کبھی سنا ہوگا، اور شاید بعد میں بھی کبھی نہ سنا۔ عام طور سے بڑے آدمی کے ساتھ اگر ایسا حادثہ پیش آ جائے تو درد ہوتا ہے، لیکن اس کی زیادہ بھیانک تصویر انسان کے ذہن کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن بچہ تو بچہ ہے، چاہے اگر کسی غیر کا بھی ہو، اس کا رونا بھی انسان برداشت نہیں کرتا، چاہے کہ اس کو قتل کرے۔ تو اس کی عقل ماری گئی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 12,000 بچوں کو اس نے ذبح کرایا، اور بعض تفاسیر میں 90,000 بچوں کا ذکر آیا۔ اللہ کا کرتا ہے۔ اچھا، جب اس نے یہ کام شروع کیا تو ان کے جو بنی اسرائیل کے بوڑھے آدمی تھے ان کا انتقال ہونا شروع ہوا۔ اس کو آ کر کے رپورٹ پیش کی اس کی خفیہ جو ایجنسی تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ تو آہستہ آہستہ دنیا سے چلے جائیں گے، بچوں کو تو پیدا نہیں ہونے دیتا، تو پھر خدمت کون کرے گا ہماری، یہ ٹینشن۔ تو اس نے ایک نیا آرڈر پاس کیا کہ 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور 1 سال قتل کیا جائے۔
تو جس سال بچوں کی چھوٹ کا زمانہ تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جس سال بچوں کے قتل کا حکم دیا جاتا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ کی قدرت۔ تو بہرحال اس طریقے سے اس نے کائنات کے اندر بڑا ظلم اٹھایا۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون، فرعون کے جتنے بھی نوکر چاکر یا اس کے خاندان کے تھے سب آل فرعون کے اندر داخل ہیں، ان سے تم کو نجات دی۔ نجات کس چیز کی دی؟ یسومونکم، سوم کہتے ہیں سخت ترین سزا۔ اگر وہ زندہ چھوڑتا تھا تو اس میں بھی چونکہ سزا تھی، کام لیتا تھا فری میں کون چھوڑتا ہے، اور کام بھی بڑے سخت ترین کاموں سے لیے جاتے تھے۔ کبھی کبھی ان کو ہل کی جگہ بھی جوت دیا جاتا تھا کہ میں بیل نہیں ملے انہی کو جوت دو۔ تو آپ سوچیے کتنا ذلیل، اس خود بھی ذلیل تھا، دوسروں کو بھی اس نے ذلت و رسوائی کے اندر ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا رکھتا تھا۔ اس سخت ترین عذاب میں سے جہاں تم سے بیگاری اور خدمت لیتا تھا وہ الگ، لیکن ساتھ ساتھ ایک عظیم ظلم یہ اس نے کیا، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، قتل کرتا تھا۔ نبینہ اولاد کو، بیٹوں کو قتل کرنا کائنات کا عظیم ترین ظلم تھا، اور اس سے بھی بڑا ظلم آگے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، آپ اگر عربی زبان جانتے ہو تو بیٹوں کو ابنا، بنین کہا جاتا ہے، اور بیٹیوں کو بنات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بنات۔ یہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا یذبحون ابناءکم ویستحیون بناتکم، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، لیکن لفظ بنات نہ کہہ کر کے نساءکم کہا ہے۔ اس میں کیا نکتہ ہے؟ دیکھیے، اگر یہاں یہ کہا جاتا تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا ہے، بیٹیوں کو چھوڑتا ہے، تو اس میں کسی قدر تسلی ہوتی کہ چلو بیٹے اگر ذبح ہو رہے بیٹیاں تو بچ رہی ہیں۔ لیکن قرآن نے بنات کا لفظ استعمال نہ کر کے، یہ اس کی بلاغت ہے جس کے سامنے عرب گھٹنے ٹیک گئے کہ واقعی بلیغ کتاب ہے۔ نساءکم اس عورت کو کہتے ہیں جو بالغ ہو جائے، مکمل عورت، اس کو نساء کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اس کی سوچ یہ نہیں تھی کہ بیٹیوں کو زندہ چھوڑنا ہے، بلکہ سوچ یہ تھی کہ ان سے اپنے گھر کے کام کاج بھی کرائیں گے اور ضرورت پڑنے پر ان کا غلط استعمال بھی کریں گے۔ نساءکم کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے۔ اور اگر بناتکم کہتے تو چھوٹی بچیاں بہرحال جو بالکل کم سن ہیں ان سے نہ تو خدمت دی جا سکتی ہے بلکہ الٹا ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے جب تک وہ بڑی نہیں ہوتی۔ تو اس کی گھٹیا سوچ کو فرعون کی اور بنی اسرائیل کی دبتی ہوئی رگ کو قرآن نے چھیڑا ہے تاکہ ان کو سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے اور واقعی اللہ کا احسان مانے کہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری لڑکیوں کو اور تمہاری عورتوں کو وہ اس لیے زندہ چھوڑتا تھا تاکہ ان سے خدمت اور گھر کے کام کاج کرائے اور اپنی بوقت ضرورت اپنی خواہش بھی سے پوری کرے۔ تو اس لیے نساءکم کا لفظ یہاں پر استعمال کیا۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے اس معاملے میں بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی کوئی کمی نہیں کی گئی۔ اب یہ لوگ بڑے پریشان، بہرحال نبیوں کی اولاد بھی تھی اور پڑھے لکھے بھی تھے، تورات انجیل یہ سب جاننے والے تھے۔ انجیل کبھی نازل نہیں ہوئی لیکن تورات اور زبور پہلی آسمانی کتابوں کو جانتے تھے۔ اللہ سے چھپ چھپ کر کے دعا کرتے تھے الہی ہمیں اس سے نجات دے فرعون سے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ان کی پیدائش کا واقعہ یہاں پر نہیں ہے کہ جب پیدا ہوئے 2-3 مہینے تک گھر کے اندر رہے، لیکن کب تک چھپاتے؟ بات کھلنے کا جب ڈر ہوا تو اللہ کی طرف سے وہی پیغام
ان کے دل کے اندر، ان کی والدہ کے دل میں ڈالا گیا کہ تم اس بچے کو سمندر کی موج کے اندر ڈال دو دریائے نیل میں، باقی ہم جانیں۔ تو لمبا واقعہ ہے کس طرح پھر فرعون کے محل کے اندر آئے۔ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے اس کو کھولا کہ ایک بچہ انگوٹھا پیتا ہوا باہر نکلا، تو فرعون کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسے اپنا بیٹا بنا لے اور ہمیں نفع پہنچائے۔ اس لفظ کی وجہ سے اللہ نے حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا اس کو اپنا بیٹا بنا لے یا ہمیں نفع پہنچائے، کیونکہ سوچ اچھی تھی تو اللہ نے ان کو ہدایت کے لیے قبول فرما لیا۔ بہرحال اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون ہی کے گھر کے اندر آ گئے، اور دودھ پلانے کا جب نمبر آیا تو کسی کا دودھ نہیں پیتے۔ ان کی بہن پیچھے پیچھے آ رہی تھی دیکھتی ہوئی کہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر پریوار کے بارے میں بتاتی ہوں کہ شاید وہاں پر یہ بچہ فٹ ہو جائے، دودھ پی لے۔ اپنی والدہ کا نام لیا۔ قصہ مختصر یہ ہے، ان کی والدہ نے دودھ پلایا اور شرط رکھی کہ میں دودھ پلا کر کے گھر پر چلی جاؤں گی، یہاں پر مجھے رہنا بہنا نہیں ہے۔ آتی تھی دودھ پلاتی تھی تو بادشاہ کی طرف سے اجرت بھی طے ہو گئی۔ یہ اللہ کا نظام ہے جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا فرعون کہ جس بچے کی وجہ سے اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کرایا، اللہ نے اس کو فرعون ہی کے گھر کے اندر رکھ کر کے اس کی ناک کے نیچے پرورش کرا کر کے بتا دیا کہ اس کی قدرت بڑی عظیم ہے۔ سوچو اس واقعے میں، وہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں اس بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دوں گا، لیکن اللہ رب العزت کا نظام، اسی کے گھر کے اندر پرورش ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اور اس سے اجرت بھی دی جا رہی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں قدرت، اس کو کہتے ہیں طاقت۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، آپ سب جانتے ہیں، یہ تفصیل سے واقعات 20 جگہ پر آئیں گے۔ تو ایک قبطی کا ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، پھر وہ وہاں سے ہجرت کر کے مدین چلے گئے، وہاں ان کی شادی ہوئی۔ واپس آتے ہوئے ان کو نبوت ملی، اس سے پہلے نبوت نہیں ملی۔ تو ویسے تو نبی ہوتا ہے بچپن سے ہی نبی، جس کو نبی بنایا جانا ہے، اللہ حفاظت فرماتے ہیں گناہوں سے، معاصی سے۔ اور اس کے بعد انہوں نے درخواست کی کہ میرے بھائی کو بھی نبوت میں شریک کر دیجیے، میری زبان میں لکنت ہے، میں اچھے سے بات نہیں کر سکتا، تو ہارون علیہ السلام کو بھی۔ اب اس کے بعد دیکھیے کتنے واقعات قرآن نے چھوڑ دیے ہیں، آگے آئیں گے۔ پھر جب وہ یہاں پر آئے، آ کر کے فرعون کے ساتھ انہوں نے بڑے معجزات دکھائے۔ ان معجزات کا ذکر بھی تقریباً 8 یا 9 معجزے ہیں، آئے گا قریب، کہ تقریباً 9 معجزے اس کو ایک کے بعد ایک دکھائے، لیکن اس کا دل نہیں پسیجا۔ آخر میں جب تھک ہار گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ڈیمانڈ رکھی ان ارسل معنا بنی اسرائیل کو رہا کر دے اور بس میرے ساتھ ان کو چھوڑ دے، میں ان کو ان کے اصل وطن ملک شام کنعان لے کر کے چلا جاؤں گا جہاں سے آئے تھے۔ اس نے اس بات کو بھی منظور نہیں کیا، کہا کہ اگر تم چلے جاؤ گے تو کام کون کرے گا، چونکہ عادت پڑ گئی تھی حرام کے مفت کھانے کی لوگوں کو۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے جب ساری آزمائش امتحانات بالکل مکمل ہو چکے اور اللہ نے فرعون کو غرق کرنے کا ارادہ کر لیا کہ اب اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، تو تب کا واقعہ یہاں پر یہ ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایک کام کرو، رات کے وقت میں نکلنا ہے اور ان لوگوں سے کہو کہ ہمیں کوئی پروگرام، اپنی کوئی خوشی، عید ہماری کوئی ہے، ہم کھلے میدان میں کریں گے۔ فرعون اجازت نہیں دیتا تھا، کہتا تھا تم چلے جاؤ، عورتوں کو نہیں بھیجتا تھا۔ انہوں نے کہا جانا سب کو ہے، بچے جوان بوڑھے کوئی نہیں بچے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان سے زیورات بھی عاریتاً لے لو، تمہارے لیے اللہ نے حلال کر دیا ہے، کیونکہ خدمت بھی تو بڑی کر رکھی تھی اور پیسے ویسے دیتا نہیں تھا۔ تو اللہ کا تو نظام ہے عدل و انصاف کے، دل سے زیورات مانگو کہ پہن کر کے لا کر کے دے دیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا پروگرام بنایا اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک تاریخ طے کر دی، فلاں تاریخ کو فلاں وقت ہم کو نکلنا ہے رات کے وقت میں، اور سیدھا یہاں سے ہم کو نکل کر کے جانا ہے اپنے وطن۔ تو فرعون کو بھی کسی نے خبر کر دی کہ جناب یہ پروگرام میں نہیں، یہ تو بھاگنا چاہتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، آرام سے سوتے رہو،
جب صبح مرغ اذان دے گا اس وقت ان کا پیچھا کریں گے. اس کے پاس طاقت تھی، گھوڑے تھے، ان کے پاس بیچاروں کی کیا تھا. تو کہتے ہیں اس رات کسی مرغ نے اذان نہیں دی، بلکہ ایک عجیب حادثہ یہ پیش آیا کہ فرعون کے مصر کے اندر جو قبطی تھے ان کی جو پہلی اولاد تھی بیٹا، اکثر یا سب کی موت آ گئی اور وہ اسی کے کفن دفن کے اندر لگے رہے. بعض تفسیر میں لکھا ہے اللہ کا نظام یہاں تک کہ صبح ہو گئی. وہ سمجھ رہے تھے کہ صبح سویرا جا کر کے پیچھا کریں گے، لیکن اسی چکر میں پڑے رہے. پھر صورتحال یہ ہوئی، ان کو یہ لوگ اپنے بیٹوں وغیرہ کو مطلب دفنا وفنا کر کے جو بھی کرتے ہوں گے، فارغ ہو کر کے تقریباً ایک روایت کے اعتبار سے 12 لاکھ اور ایک روایت کے اعتبار سے 1,07,00,000 کا لشکر، یہ تفصیلی بات کر رہا ہوں، کوئی ہوائی بات نہیں ہے. ایک روایت کے اعتبار سے 12 لاکھ، کیونکہ فرعون کی بنی اسرائیل کی تعداد تو 6 لاکھ تھی بچوں کے علاوہ، عورتوں اور مردوں. یہ 12 لاکھ کا لشکر لے کر کے، یا دوسری روایت کے اعتبار سے 1,07,00,000 کی اتنی بڑی فوج تھی اس کی، ان کو لے کر کے چلا کے چلو. اسی لیے قرآن نے کہا ہے فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، سورج نکلتے وقت یعنی دن نکل گیا تھا. اب جب دن کی روشنی ہوئی، اب بنی اسرائیل سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ جس راستے سے ان کو رات میں نکلنا تھا وہ راستہ بھول گئے، اور اس بھولنے کی بھی عجیب وجہ لکھی ہے. بعض نے کہا کہ ان کو وصیت اور تاکید تھی اگر تم کبھی یہاں سے جاؤ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو تابوت ہے اس کو بھی ساتھ لے کر کے جانا. اب کسی کو پتا تھا نہیں کہ ان کی قبر کہاں پر ہے، چونکہ 400 سال کا زمانہ ہو گیا تو معمولی بات ہے. کہتے ایک بوڑھی عورت کو پتا تھا، اس نے کچھ شرط رکھی موسیٰ علیہ السلام سے. عجیب شرط ہے، ایک تو یہ کہ میں چل نہیں سکتی، چلنے پھرنے کے لائق ہو جاؤ، دوسرے کہ جنت میں تمہارا پڑوس چاہیے، تب بتاؤ. بہرحال تفصیلی باتیں ہیں، اللہ بہتر جانے. تو اس میں وہ دریائے نیل کے بیچ میں ان کی قبر تھی. پھر اللہ کے حکم سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اس کو نکال کر کے لائے. خشک ہو گیا ہوگا، نبی ہے، دعا کی ہوگی، معجزات ہوتے رہتے ہیں ان کے ہاتھ پر، تب جا کر کے ان کو راستہ ملا. بعض روایت میں آتا ہے کہ مصر سے نکل کر کے ان کو شمال کی طرف چلنا تھا اور پھر وہاں سے مشرق کی طرف، لیکن وہ مصر سے نکلتے ہی فوراً راستہ ایک دم چینج کر دیے، اس لیے راستے میں سمندر آ گیا. ورنہ انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ انہیں خشکی کے راستے سے جانا ہے، سمندر نہیں پڑے گا راستے میں. لیکن اللہ رب العزت کا نظام ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اللہ کو فرعون کو غرق بھی تو کرنا تھا، اس لیے راستہ ایسا لیا تاکہ بنی اسرائیل کو پار کر دے اور فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کرے. کل واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بتائیں گے کس طرح اس کو اللہ نے ہلاک کیا اور کس طرح پھر اس کی موت واقع ہوئی. تو ابھی دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی توحید، ان کا بچپنا، ان کی پیدائش یہاں کچھ نہیں ہے، بلکہ آخری واقعہ جو ان کے آخری دور کے اندر پیش آیا اس کو قرآن بیان کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت ایک طریقے سے ان کی دماغ کی کھڑکی کھولنا چاہتا ہے کہ تم اس نبی کو مانتے نہیں، اتنے بڑے احسانات میں نے تم پر کیے، احسانات یہاں سے شمار کرا رہے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. تشریف رکھنے والے مشورہ ہوگا.